السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا عبدالحبیب اتاری صاحب کا میں بیان سن رہا تھا۔ وہ بیویوں کو جو ہے نصیحت فرما رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اگر شوہر جو ہے باہر سے ٹوٹ کر آئے، تھکا آ رہا ہے، تو آپ اس کو حوصلہ دو، تو اس کی کمر بندھاؤ، نہ کہ اس کو جو ہے آتے ہی سنانے لگ جاؤ۔ تو انسان باہر پوری دنیا سے لڑ سکتا ہے، لیکن گھر سے ٹوٹا ہوا انسان باہر نہیں لڑ سکتا۔ تو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ایک کامیاب مرد کے پیچھے ایک کامیاب عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، لیکن لوگ کمنٹس کرتے ہیں یہ بات کیسی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، اکثر لوگ جو ہے خودکشیاں کرتے ہیں گھر کی ٹینشن کی وجہ سے۔ تو اسی لیے اپنے گھروں کو سنبھالنے کے لیے مرد اگر باہر سے ٹوٹ کر آئے تو اس کو حوصلہ دینا چاہیے، نہ کہ اس کی حوصلہ شکنی۔ انسان باہر سے ٹوٹ کر آئے اور گھر جو ہے اس کو حوصلہ ملے تو اس کی کمر بن جاتی ہے۔ جیسے نبی مکرم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آتے، باہر سے واضح نصیحت کر کے لوگ پتھر مارتے، نعوذ باللہ، تو اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو حوصلہ دیتی، اور بیٹیاں فرماتی، ہماری بیویاں، کہ اے پیارے بابا جانی، آپ ایسا کیا کہتے ہیں؟ آپ جو ہے وہی ہمیں کہہ لیا کریں، ان کو نہ کہا کریں، ہم آپ کے اوپر جان نچھاور کریں گے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا حوصلہ بڑھانے کے لیے ورقہ ابن نوفل کے پاس حضرت خدیجہ اپنے چچا کے پاس لے گئیں، ان کو حوصلہ دینے کے لیے۔ ان کو کہا کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا و مولا، آپ غریبوں کے ماوا و ملجا ہیں، بے سہارا کے سہارا دینے والے ہیں، آپ کو اللہ ایسے ضائع نہیں فرمائے گا، آپ ہمت نہ ہاریں۔ تو اب دیکھیں ایگزامپل ہمارا جو ہے، میری بہنوں، میری بیٹیوں، ایگزامپل جو ہے وہاں سے ہمیں مل رہا ہے۔ اسی لیے مرد جو ہے تھکا آ رہا ہے، دنیا سے ٹوٹ کر آئے، سارا دن جو ہے آفس سے لڑ کر آئے، آفس سے باس سے باتیں سن کر آئے، مزدور آدمی ہے مالک سے جھڑک کھا کر آئے، کسی کا خادم ہے، ڈرائیور ہے تو ماریں اور باتیں سن کر آتا ہے، تو آپ اس کا حوصلہ بڑھاؤ، اس کے ماتھے کے تیور دیکھ کر اس کو ایسی بات کہو کہ وہ خوش ہو جائے۔ یہ نہ ہو کہ آتے ہی جو ہے پہلے تو وہ انسان ذہنی ٹینشن کا شکار ہوتا ہے، تب گھر آتے ہی چار آپ سنا دو۔ تو ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ وہ راستے میں جاتے ہوئے، سوچتے ہوئے، کہیں ڈرائیونگ کرتے ہوئے کہیں ٹھوک دیتے ہیں، زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ پھر آپ جب بیوہ ہو جاؤ گی تو پھر آپ کا کیا بنے گا؟ اللہ پاک عورتوں کو بھی سمجھ عطا فرمائے، مردوں کو بھی سمجھ عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔